بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کے 3 نظام۔ دوستو، ہماری یہ نشستیں روحانیت کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ اس دور میں روحانیات کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے خلاف عالم اسلام کے خلاف ایک روحانی محاذ تیار ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اپنی اپنی روحانیت کو دوبارہ واپس لا چکے ہیں، تزکیات اور ریاضات کر رہے ہیں، اسپرچل پاور حاصل کر چکے ہیں۔ جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم متنازع مسائل میں فروعات میں الجھی ہوئی ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو قومیں فروعات میں الجھ جاتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ، جبکہ ہمیں ایک کاز پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں روحانیت کو ڈیولپ کرنا چاہیے، مشاہداتی دین کی طرف جانا چاہیے۔ مشاہداتی نہ ہو تو وہ دین سچا نہیں ہو سکتا۔ روحانیت کو سمجھنے کے لیے اللہ جل جلالہ کے 3 نظاموں کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے تو اس کائنات کو 3 نظام مل کر چلا رہے ہیں۔ وہ 3 نظام اوپر نیچے مسلسل اور متوازی چل رہے ہیں۔ جو سب سے اوپر والا نظام ہے، اسے نظام تجبر کہا جاتا ہے۔ نظام تجبر کیا ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ کا ذاتی نظام ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا ذاتی یا سیکرٹ ایریا ہے جس میں اس کی اپنی پرائیویسی قائم ہے۔ اس میں کسی کی سوچ کو داخلے کی اجازت نہیں۔ بڑے بڑے روحانین، اولیاء، فقراء یا انبیاء میں سے کوئی بھی وہاں رسوخ نہیں رکھتا۔ جس طرح اللہ غائب ہے، اس طرح اس کا یہ نظام بھی غائب ہے۔ یہ سراسر باطنی ہے اور اس کا ادراک کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی نہ رسول۔ تو سب سے اوپر والا نظام تجبر ہے۔ اس کے نیچے 2 اور نظام قائم ہیں۔ نظام تجبر سے نیچے والے نظام کو نظام تصرف کہتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے۔ اور تیسرے نظام کا تعلق پبلک ریلیشن سے ہے۔ یہ ولی زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا نظام ہے۔ اسے نظام ترشد کہتے ہیں۔ یہ 3 نظام اوپر نیچے چل رہے ہیں۔ نظام تجبر اللہ جل جلالہ کا نظام ہے۔ یہ نظام اس کی ذات سے وقف ہے، لیکن مخلوق کو چلانے والے نظام 2 ہیں۔ مخلوق خاک، مخلوق نور، یا جو بھی خلق ہوا ہے اس کو چلانے والے نظام 2 ہیں۔ ایک نظام تصرف، اس نظام کا تعلق بھی عوام سے ہے۔ جیسے ایک ملک میں منصبدار، اہلکار یا ملازمین تو حکومت کے ہوتے ہیں، لیکن وہ کام عوام کے کرتے ہیں۔ دوسری کی وضاحت میں کچھ آگے چل کر کروں۔ یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے تو کوئی بھی چیز جب تخلیق ہوتی ہے تو اسے ایک پیڈسٹل چاہیے، اسے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وہ قائم ہو۔ پھول کھلتا ہے تو ایک ٹہنی پر کھلتا ہے۔ آواز نے فضا میں سفر کرنا ہوتا ہے تو یہ ہوا کے میڈیم پر ٹریول کرتی ہے۔ اسی طرح کائنات کو اپنے قیام کے لیے ایک پیڈسٹل کی ضرورت ہے، ایک میڈیم کی ضرورت ہے۔ اب یہ اصول ہے کہ جب تک یہ میڈیم نہیں ہوگا بننے والی چیز بن نہیں سکتی۔ بنے تو کس مقام پر بنے؟ جب مقام ہی نہیں تو کہاں بنے گی، کہاں خلق ہوگی؟ اب میں ایک حدیث قدسی کی طرف جاؤں گا، اسی سے اپنی بات کا نتیجہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی کائنات تخلیق ہوئی ہے اس کے لیے نور ایک میڈیم ہے۔ نور کے میڈیم میں ہی اس کا قیام ہوا ہے، ورنہ یہ قائم ہی نہ ہو سکتی۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک حبیب سے فرمایا، لولا لک لما خلقت الا افلاک، کہ اگر آپ کی ذات اقدس نہ ہوتی تو مجھے یہ افلاک خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ثابت ہوا کہ تخلیق کائنات کی وجہ سے اس پاک ذات کا نور ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس ہے، جو اس کائنات کا میڈیم ہے جس پر یہ کائنات کھڑی ہے، قائم ہے۔ اس نور اقدس کی لاکھوں کروڑوں پہچانیں ہیں۔ جیسے ایک آدمی کی بہت سی پہچانیں ہوتی ہیں۔ ہمارے سامنے منور صاحب بیٹھے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے لیے ان کی پہچان استاد کی ہے۔
جو ان کے استاذہ ہیں ان کے لیے ان کی پہچان ایک شاگرد کی ہے، ان کے بچوں کے سامنے ان کی پہچان والد کی ہے، ان کے والدین کے سامنے بیٹے کی۔ تو ایک ہی شخصیت بہت سے ڈائمینشنز رکھتی ہے، بہت سی پہچانیں رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر پورے آفاق تک کوئی نہ کوئی کونا ریلیٹ کرتا ہے، اور ہر ڈائمینشن سے ان کی ایک نئی پہچان ہے، اس لیے ان کی اربوں خربوں پہچانیں ہیں، ایک وسیع میدان ہے ان کی پہچانوں کا، ان کی کما حقہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس پاک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ڈائمینشنز یا جہتوں سے کلی طور پر واقف ہوں۔ المختصر اس کائنات کا میڈیم انہی کا نور ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو نظام جاری کیے ہیں، ایک نظام ظاہراً اور دوسرا نظام باطن۔ جو ظاہری نظام ہے اس کو نظام ترشد کہتے ہیں، اور جو باطنی نظام ہے اس کو نظام تصرف کہتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں یورپی سائنسدان اپنے طور پر ایک نظریہ یا ایک کنسیپٹ دیتے ہیں کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا جسے وہ بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ساری کائنات تخلیق ہو گئی۔ لیکن ہماری روحانی اسپرچل ورلڈ کا تخلیق کائنات کے بارے میں جو نظریہ یا قانون ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ایک بگ اسپرچل موومنٹ، یا یوں سمجھ لیں گے ایک عظیم روحانی تحرک پیدا ہوا، یا آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نور ذات کا اظہار ہوا، جس نے اپنے مدار یا آربٹ میں یہ کائنات تخلیق کر دی، اور پھر کائنات بنتی چلی گئی۔ لا تعداد کہکشائیں ہیں، اور ان کے اندر پھر سولر سسٹم، تو اربوں خربوں سولر سسٹم ہیں۔ ہر سولر سسٹم کے کچھ سیارے یا پلانٹس ہوتے ہیں، چلتے پھرتے سیارے۔ کچھ خوش نصیب سیارے ایسے ہیں جن پر زندگی عطا کی گئی ہے، یعنی ان سیاروں پر زندگی موجود ہے، انسان نما کوئی مخلوق موجود ہے، نباتات حیوانات موجود ہیں۔ تو یہ جو حیات کا پورا نظام ہے، یہ یونیورسل نظام ایک ہی مدار ہے، ایک ہی نظام ہے۔ نظام تصرف کو نظام مدار بھی کہتے ہیں۔ نظام تصرف یونیورسل ہے، آفاقی ہے، پوری کائنات میں صرف ایک نظام ہے، اور اس کے جو حاکم ہیں وہ بھی ایک ہیں۔ اس کائنات میں جتنے سیاروں پر مخلوق موجود ہے، ان سب کا نظام تصرف ایک ہے۔ اس نظام تصرف کے مالک ائمہ خدا علیہم السلام ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آقا یہ فرمائیں کہ اس زمین جیسی اور بھی کوئی زمین ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں بہت سی زمینیں ہیں، اس کائنات میں ان کے بھی شہر ہیں، آبادیاں ہیں جیسے آپ کی۔ تو اس نے عرض کیا وہاں حجت خدا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا نحن حجت اللہ علیہم، ان کی حجت ہم ہیں، ہمارے علاوہ کون حجت ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ نظام تصرف ایک ہی ہے، ایک ہی حجت، ایک ہی امام پوری کائنات کی امامت فرما رہے ہیں۔ ان کا باطنی منصب کائنات کو آپریٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ نظام تصرف کے مالک ہیں۔ باقی سیاروں کی بات چھوڑ دیں، اسی زمین پر ایک روایت کے مطابق 80,000 آدم آئے۔ ایک روایت ہے کہ 1,80,000 آدم آئے، اس دنیا میں آئے اور اپنی پوری نسلیں ختم کر کے اپنے مرحلہ آخرت میں پہنچ گئے، اپنے اپنے منصب و منزل پر پہنچ گئے۔ اور یہ جو ہمارے آدم ہیں یہ آخری آدم ہے۔ اس میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ ایک شخص نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آدم سے پہلے کون تھا؟ آپ نے فرمایا آدم۔ اس نے عرض کیا اس آدم سے پہلے کون تھا؟ آپ نے فرمایا آدم۔ اس سے پہلے کون تھا؟ فرمایا آدم۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ پوچھا کیوں خاموش ہو گئے؟ اس نے عرض کیا مولا آپ ایک ہی نام لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ہم سے 80,000 مرتبہ بھی پوچھتے تو ہم یہی نام لیتے کہ آدم تھا۔ دوستو باقی واقعات آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیے جائیں گے۔ اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب گوہر روحانیات سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا ولی العالمین اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔